بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دنیا میں اس وقت عموماً دو قسم کے کیلنڈر رائج ہیں، ایک ہجری کیلنڈر اور ایک عیسوی۔ عیسوی کیلنڈر ہی تمام دنیا میں بشمول مسلم ممالک عملی طور پر نافذ ہے۔ مسلمانوں کا اصل کیلنڈر عیسوی نہیں ہجری ہے، جس کے مطابق نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب عیسوی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز جنوری سے اور سال کا اختتام دسمبر میں ہوتا ہے۔ ہمارا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس قوم کی اکثریت کو اسلامی مہینوں کے درست نام تک نہیں آتے، بس چند مہینے یاد ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ قوم سفر کو منحوس سمجھتی ہے، اس لیے اسے یاد رہتا ہے کہ کون سا مہینہ سفر کا ہے۔ محرم کو یہ سوگ اور دکھ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں محرم بھی یاد رہتا ہے۔ ربیع الاول جشن ولادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، سو وہ بھی یاد رہتا ہے، اور رمضان میں روزے تراویح جیسے عبادات کی جاتی ہیں، اس لیے رمضان بھی یاد رہتا ہے۔ باقی اسلامی مہینوں میں سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں، تو انہیں کیوں یاد رکھا جائے؟ مفتیان کرام نے اسلامی تاریخ کے استعمال کو فرض کفایہ قرار دیتے ہوئے انگریزی تاریخوں کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے کہ اس کا استعمال کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن بالاتفاق دفتری ضروریات کے تحت عیسوی کیلنڈر کا استعمال درست تو ہو سکتا ہے، تاہم اسلامی مہینوں کے ناموں کا جاننا اور ان کی عظمت و فضیلت کا قائل ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ شریعت محمدیہ میں احکام شرعیہ مثلاً حج وغیرہ کا دار و مدار قمری تقویم پر ہے۔ روزے قمری مہینے اسلامی مہینے رمضان کے اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں۔ نزول قرآن بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ عورتوں کی عدت، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط وغیرہ سب قمری یعنی چاند کے اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوا کرتے ہیں۔ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تعلق بھی قمری مہینے اور قمری تقویم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کریں اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعے سے مقرر کرتی ہے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے واقعہ ہجرت سے مقرر کیا ہے۔ ہمیں ہجری سن دوسرے مروجہ سنین سے بہت سی باتوں میں منفرد نظر آتا ہے۔ ہجری سال کی ابتدا چاند سے کی گئی اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا، تاکہ چاند کو دیکھ کر ہر علاقے کے لوگ خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، شہروں میں بستے ہوں یا دیہاتوں میں، نیز دور دراز جزیروں میں رہنے والے ہوں، وہ حضرات بھی چاند دیکھ کر اپنے معاملات بآسانی طے کر سکیں گے، اور انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ نہ اس میں کسی کا پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری اور نہ کسی مادی اسباب کی احتیاج ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں ہمہ گیری بھی ہے۔ اسلام نے ان خصوصیات کی حمایت میں یہ پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے بدلتے عدلتے موسم میں نہ آیا کریں۔ ذرا اسلام کے رکن چہاروں ماہ رمضان کے روزوں پر غور کر لیجئے کہ اگر اسلام میں شمسی مہینہ مقرر فرما دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے آسانی میں اور باقی دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے تنگی اور سختی میں پڑ جاتے۔ بس اسلام کی مساوات جہاں گیری کا مقتضا ہی یہ تھا کہ اسلامی سال قمری حساب پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس والقمر حسبانہ، حسبانہ بالضم مصدر ہے جو حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کے طلوع و غروب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے، جس کے ذریعے انسان سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں کا، سیکنڈوں کا حساب بآسانی لگا سکتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا عمل ہے کہ ان عظیم الشان نورانی کروں اور ان کی حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھا کہ ہزاروں سال گزرنے پر بھی ان میں کبھی ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ دونوں نور کے کرے
اپنے اپنے دائرے میں ایک معین رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ہزاروں سال بھی ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے، قمری بھی، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولت اور ان کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن و سال تعمیر کیے گئے، اور چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے، اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو باقی رکھے۔ دوسرے حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن قمری حساب کو، اسلامی تاریخ کو بالکل نظر انداز اور محو کر دینا گناہ عظیم ہے، جس سے انسان کو یہ خبر بھی نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا، رمضان کب چلا جائے گا، اور ذی الحجہ محرم کب ہے۔ احکام بیان القرآن صفحہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احکام شریعت کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح جائز ہے، لیکن سنت سلف کے خلاف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد و افضل و احسن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ قمری کو اکثر فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تاریخ کو پہچانیں، اور اپنے دوسرے معاملات میں جہاں ہم انگریزی سال کا اعتبار کرتے ہیں، انگریزی تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کو بھی اپنایا جائے اور اس کو اپنے معاملات میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔